لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وعن قريب عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا هل مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وفاكهة كثيرة نضيجة وحلل كثيرة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في حبرة ونعمة ونضرة في دار عالية سليمة بهية. فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه. یہ چند حدیث جہاد کے موضوع پر ہیں. ویسے تو جہاد کے موضوع پر ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے اور تازہ رہنی چاہیے کہ جہاد ذروۃ سنام الاسلام ہے، اسلام کی بلندی کی نشانی سائن ہے. جہاد ہوگا تو اسلام سر بلند ہوگا. لوگ جہاد چھوڑ دیں گے تو اسلام سر بلند نہ ہوگا تو مسلمان کیسے سر بلند ہوگا؟ لیکن بہرحال چونکہ آج کل ہماری سرحدوں پر کچھ ایسی حالات ہیں تو ایمانی جذبہ ہی وہ واحد چیز ہے جس کی بل پر اور جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز سمجھ سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر مسلمان کے ساتھ کامیابی کا وعدہ کیا گیا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. جذبہ جہاد ہوگا، جذبہ ایمان ہوگا تو غلبہ ہوگا. پھر شہادت بھی غلبہ، موت بھی غلبہ، موت بھی فائدہ، شہادت بھی فائدہ. پھر سرے سے نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں. اور اگر صرف اسباب اور اسلحے اور ساز و سامان کے بلبوتے پر ایک آدمی لڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر سامان اور اسلحہ اور اس طرح کی تیاریاں اور تعداد وہ تو دشمنوں کی ہمیشہ زیادہ رہی، ہمیشہ دشمنوں کی زیادہ رہی. مومن ہے تو بے تیر پہ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. تو مسلمان کا اور مومن کا بھروسہ، اس کا اعتماد، اس کا تکیہ وہ اللہ رب العالمین کی مدد پر ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین کے لیے لڑو گے، دین ہی کی بنیاد بنا کر جان اور مال لڑاؤ گے، میدان میں نکلو گے اللہ کو یاد کر کے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. مومنو، جب کسی دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اور ڈٹ جانے کے لیے جو اسباب اور جو وسائل اور جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرو. وہ کیا ہے؟ واذکروا اللہ کثیرا. اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھو ہمیشہ. یہ جو نعرہ تکبیر کی جو آوازیں ہیں، یہ تکبیر کے نعرے، یہ مجاہدین کی علامت ہے. یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے گر بتائے، طریقے بتائے. یہاں پہ بھی تیاری کے لیے جب صحابہ کرام کو ذرا تیز کیا گیا تو کہتے ہم تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قولوا ان شاء اللہ. دیکھو، اللہ کی مرضی ہو تو ہم تیار ہیں، اللہ کی مشیت ہو تو ہم تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو ہم تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
اللہ کی پسند کی ہوئی آخرت کی زندگی، انہی چیزوں کے لیے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خوشنودی ہے، اس کا حصول ہے، اس کی رضامندی کا حصول ہے۔ وہ مومن کے لیے یہ مال غنیمتیں اور یہ دنیا کی چیزیں یہ تو ایک انعام ہے، اسی کو تو نفل کہا گیا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تم جنگ اللہ کے لیے کرو، باقی غنیمتیں اللہ دے، ملک دے، زمینیں دے، فتوحات دے، تو وہ انعامات ہوں گے۔ انعام کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، وہ اللہ کی مرضی، اور اس کو آپ ایک زائد چیز سمجھیں، اصل چیز اللہ کی رضا سمجھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھے، نبی کی سنت کو زندہ کرنا سمجھے۔ یہ ہے بنیادی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ مومن سنت پیغمبرست، جنگ شاہان جہاں غارت گرست۔ دنیا کے بادشاہ لوٹنے والے ہیں، غارت گر ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے، دنیا کے لیے لڑنے والے، دنیا کے لیے لوگوں کا خون بہانے والے، مال و زر کے لیے لوگوں کا قتل عام کرنے والے۔ تو مال و زر کے بندے ہیں، یہ غارت گر ہیں، یہ لوٹ مار مچانے والے ہیں، یہ انسانیت کو ذلیل کرتے ہیں، انسانیت کو پامال کرتے ہیں، یہ آبادیوں کو اجاڑتے ہیں۔ کس لیے اجاڑتے ہیں؟ یہ مال و زر کے لیے ہوتے ہیں، مال و زر کے پجاری ہیں۔ جنگ مومن سنتی پیغمبرست، مومن اس لیے لڑتا ہے کہ پیغمبر کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کسی نے بڑا خوب کہا فارسی میں کہ برشکم سنگو بپا ورم بگو سنت کیس، جب و قب و تسبیح بجا اردی، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ذکر سنت ہے۔ تم نے جبہ پہنا ہوا ہے، دستار پہنی ہوئی ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تم نے کہا یہ سنت رسول ہے۔ تو میں نے کہا کہ برشکم سنگ و بپا ورم بگو سنت کیس، یہ جو پیٹ پر پتھر باندھے تھے یہ کس کی سنت تھی؟ اور یہ جو پاؤں میں ورم پڑے تھے اور زخم پڑے تھے یہ کس کی سنت ہے؟ ایک سنت کو یاد رکھ کے دوسرے سنت کو کیوں بلاتے ہیں؟ وہی سنت میٹھی میٹھی سنتیں یاد ہے تو یہ کڑوی کڑوی بات ہے یہ بھی یاد رکھو۔ تو یہ چیزیں ہیں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، ملک پہ قبضہ کرنا مسلمان کا طریقہ نہیں، وہ تو انعام ہے، وہ اللہ دے تو دے اور نہ دے تو نہ دے، اس سے کام نہ رکھو۔ فتح اور شکست سے بھی نیاز ہو کر میدان میں، جو لوگ فتح اور شکست سے بھی نیاز ہو کر میدان میں آتے ہیں وہی اصل میں فاتح ہیں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والے، اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے، یہ فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، بس تمہاری فتح ہے۔ لن تربصون بنا الا احدى الحسنین، بس دشمن ہمارے اوپر کیا انتظار کرتا ہے؟ ایک دو باتوں میں سے ایک بات کا جو دونوں ہمارے لیے فائدے کے، مر گئے تب بھی بہت بڑی کامیابی، مر گئے تب بھی بڑی کامیابی۔ حرام بن ملحان غزوہ موتا میں 70 صحابہ کرام جس میں شہید ہوئے، حرام بن ملحان بھی ان میں تھے۔ دشمنوں نے اس کو باتوں میں لگایا اور پیچھے سے نیزہ مارا تو جب خون کے فوارے اٹھے نکلے تو ان کو چلوں میں دونوں ہاتھوں میں جمع کر کے اپنے منہ پر ڈال دیا اور چیخ مار کر کہا فزت ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں۔ اچھا، جو جس شخص نے نیزہ مارا تھا وہ سوچنے لگا، میں بہت ڈھونڈ رہا تھا کہ اس شخص کا نام کیا ہے، اسی کا نام تو حرام بن ملحان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حرام بن ملحان، ان کے چچا انس بن نضر غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، یہ ماموں ادھر شہید ہوتے ہیں، عجیب خاندان۔ تو اس شخص کا نام جس نے اسے نیزہ مارا تھا اس کا نام تھا جبار بن سلمہ، سلمہ کا بیٹا جبار۔ اس نے جب نیزہ مارا اور سنا اس کی بات سنی کہ یہ تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کر، وہ کہتے ہیں عجیب بات، ایک شخص مر رہا ہے، شکست تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مر بھی رہا ہے، نیزہ لگا اس کو، اپنا خون اپنے چہرے پر ڈال کر کہتا ہے فزت۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا تصور یہ تو کوئی دوسرا لگتا ہے، ہمارے ذہن میں تو کامیابی کا تصور کوئی دوسرا ہے۔
سوچ میں پڑ گیا، یہی کام تو کر گیا، سوچ میں پڑ گیا. ایک سے پوچھتا ہے تو یہ کون سی بات ہے؟ ایک آدمی مرتا ہے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کرنا. سوچنے کے بعد بہرحال کسی نے پھر بتایا ہوگا کہ تمہیں یہ راز اس لیے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان لے آؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آؤ گے، اللہ کی بندگی میں آؤ گے شعوری طور پر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے. زندگی اور موت کے پیمانے بدل جائیں گے. پھر ایک نئی زندگی ہے، تمہیں زندگی کوئی دوسری چیز نظر آ جائے گی. پتہ چلے گا کہ یہ تو حقیر زندگی، یہ تو دنیا حیات دنیا ہے، یہ تو حقیر زندگی ہے، اصل زندگی کا مزہ. اس کے بعد وہ آخر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا، اور اس نے کہا میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہی ہے. اس شخص کی بات یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. لوگ سوچتے ہیں موت اللہ کے لیے کیسے ہو، موت اللہ کے لیے ایسے مرتا ہے، اس اپنے مرتے وقت بھی ایک ایسا جو فاتح ہوتا ہے نا، جو مارنے والا ہوتا ہے، حقیقت میں یہ اس کو مار رہا ہوتا ہے. بظاہر تو وہ اس کو مارتا ہے اور قتل کرتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے قاتل کو قابو کرتا ہے. ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ قاتل خود دام میں آ جاتا ہے. کہتا ہے یار تمہیں بھی اپنا راستہ دکھاؤں گا، تم کیا سمجھتے ہو مجھے مار کر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے، میں ہار گیا. نہیں، میں جیت گیا ہوں، دیکھو میں کیسے جیتا ہوں. میں تمہیں بھی اپنے دام میں لایا، تمہیں پتہ چلے گا. اور دل سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کے ذہن میں بات آ گئی. میں کہا اسی بات نے تو مجھے زندہ کر دیا، اسی بات نے تو مجھے ایمان کی توفیق دی. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں. لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جہاد کو بھی نہیں سمجھتے، جہاد کے مفہوم اور مقصد کو بھی نہیں سمجھتے، اس کی راز، اس کے اندر جو اسرار اور رموز ہے، ان رموز و اسرار کو بھی نہیں سمجھتے. یہ تو بہت بڑا مقدس فریضہ ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی تھی کہ کاش میں زندہ رہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو یہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بچوں کی باتیں تو آیا کرتے ہیں. یہ تو دل کی بات ہے، دل کی بات ہے، تمنا ہے. کون سی بات تھی، کون سی بڑی حیثیت تھی، بڑا مقام تھا، بڑا رتبہ تھا، بلند وہ کون سے درجات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے. لیکن شہید کے جو درجات ہیں ان کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا کرتے. باقی کسی چیز کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا نہیں. لیکن شہادت کے کچھ درجات ہوتے ہیں، بہت بڑے درجات. تو یہ چیزیں ہیں. ایک صحابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چرواہا ہے بیچارہ، اور پھر وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہو گیا. پھر لڑا کسی موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی غنیمت رکھی تھی، تو کہیں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو نبی نے فرمایا ہاں یہ تمہارا حصہ ہے مال غنیمت میں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غنیمت میں تمہارا. نہیں، میں تو اس کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کے لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. غریب سب لوگ تھے. کچھ لوگوں کے دل غریب ہوتے ہیں، آنکھیں غریب ہوتی ہیں، کچھ لوگ باقی جیب غریب ہوتی ہے. جیب غریب ہو تو وہ تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب دل غریب ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے، بہت خراب بات، بہت مشکل بات ہے. وہ کہتے نہیں میں تو اس کے لیے نہیں آیا. تو نبی نے فرمایا تم کس لیے آئے؟ کہتے ہیں میں اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں لڑوں اور یہی میرے تیر لگے، یہی، اور فوارے نکل آئے. تو یہ بہرحال یہ جذبہ، اسی جذبے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلی حدیث ہے حضرت عبادہ بن ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو، سب کچھ تج داؤ، قربان کر جاؤ، داؤ پہ لگاؤ. جو کچھ تمہارے بس میں ہے، سب کچھ جو تمہارے بس میں ہے اس کو داؤ پہ لگاؤ، بس اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی رضا کی لیے. فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاد کرو گے تو گویا کہ تم جنت کے دروازے تک پہنچو، اور جو جنت کے دروازے تک پہنچ گیا تو پھر اندر جانا تو کوئی بس نہیں.
اجازت تو دروازے تک جانے کی ہے، پھر دروازے تک جب پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ داخل ہی ہو۔ اور یہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے، ینجی اللہ بہ من الہم والغم، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہموم و غموم بھی اس سے دور فرماتا ہے۔ مجاہد پر بھی اس کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کو کبھی اتفاق ہو جائے تو جہاد کے میدان میں آدمی دنیا و مافیہاں سے بالکل بے خبر ہو، بے بالا ہو جاتا ہے۔ باقی ساری دنیا کی چیزیں اسے ہیچ نظر آتی، بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی ترجیحات آپ سنیں، دیکھیں عملاً دیکھ لیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ بس اسی ایک بات کی تمنا لے کر باقی چیزوں کے، اور ہمارے دلوں میں تو پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر پتہ ایک انبار ہوتا ہے، ایک انبوہ ہوتا ہے تمناؤں کا، ارمانوں کا، وشز کا ایک انبوہ۔ ینجی اللہ بہ من الہم والغم، اللہ تعالیٰ ہموم و غموم سے اس کے ذریعے انسان کو نجات دیتا ہے۔ دوسری حدیث قریب کی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ذات یوم لاصحابہ، صحابہ کرام سے فرمایا، الا هل مشمر الی الجنہ، تم میں سے کوئی ہے جو جنت کے لیے پانچے اٹھائے اور آستینیں چڑھائے، جنت جانے کے لیے تیار ہوں؟ اس طرح کہ آدمی دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور آستینیں چڑھا دیتا ہے کہ میں تو تیار ہوں، ابھی میں دوڑوں۔ حل من مشمر، کوئی ہے جو اپنے پائنچے اوپر کر کے دوڑنے کے لیے اور جانے کے لیے تیار ہو جائے جنت کی طرف؟ فإن الجنۃ لا خطر لها، جنت کا وعدہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس میں پھر یہ دوسری بات نہیں ہے، وعدے اس میں کوئی ناکامی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ جس سے ہو جائے اس میں ناکامی نہیں۔ رب ہی ورب الکعبۃ نور، جنت رب کعبہ کی قسم ایک نور ہے، یتلألأ، جو چمکتا ہے، وریحانۃ تہتز، اور بکھری ہوئی خوشبوئیں، پھیلی ہوئی خوشبوئیں ہیں، ونہر مضطرد، اور ہر جگہ پہ نہریں ہی نہریں ہیں، باغات ہی باغات اور نہریں ہی نہریں، وقصر مشید، اور انتہائی مضبوط قسم کے قلعے اور محلات ہیں، فاکہۃ کثیرہ نضیجہ، اور پکے ہوئے بہت زیادہ پھل، وحلل کثیرہ، اور بہت زیادہ کپڑوں کے جوڑے، وزوجۃ حسناء جمیلہ، اور بہترین ساتھی، زندگی کی ساتھی، سیرت اور صورت کے ساتھ، بہترین سیرت اور صورت کے ساتھ، فی مقام ابد، ایک ایسی جگہ میں جہاں پہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، فی حبرہ و نعمہ، نغموں میں اور نعمتوں میں۔ حبرہ، یحبرون کا ایک معنی ہے وہاں نغمے سنائے جائیں گے، وہاں پیاری پیاری آوازوں میں آپ کو سنایا جائے گا۔ کیا سنایا جائے گا؟ بس جو اللہ چاہے گا۔ دنیا میں کتنی پیاری پیاری آوازوں میں ہم تلاوت سنتے ہیں، ہم نعتیں سنتے ہیں، ہم کچھ ترانے سنتے ہیں، کئی آوازیں بڑی پیاری لگتی ہیں، تو جنت میں بھی اسی طرح کی آوازیں ہوں گی، جنت میں آوازیں ہوں گی، اسی طرح ترانے گائے جائیں گے، تلاوتیں ہوں گی، ترانے ہوں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نظمیں پڑھی جائیں گی، نعمتیں ہوں گی، ونظرہ، اور تر و تازگی ہوگی، ہر شخص تر و تازہ نظر آئے گا۔ قرآن نے بھی فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم جنتیوں کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی دیکھو گے، جنتیوں کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی دیکھو، چہرے سے پتہ چلے گا کہ لوگ خوش ہیں، ہر شخص خوش خوش نظر آئے گا، کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ فی دار عالیۃ، بڑے بڑے اونچے اونچے گھروں میں، اونچے اونچے محلات میں، سلیمۃ، جو ہر عیب سے، ہر نقصان سے، ہر خطرے سے بچے ہوئے ہیں، کوئی زلزلے کا خطرہ نہیں، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں، میزائل گرنے کا خطرہ نہیں، پانی بند ہونے کا خطرہ نہیں، بجلی چلی جانے کا خطرہ نہیں، سیلاب کا خطرہ نہیں، اندھیری رات کا خطرہ نہیں، کوئی کہیں چلے جانے، کہیں گھر سے نکالے جانے کا، کہیں سامان اٹھانے کا، کہیں دوسرے کوئی قرضدار نہیں ہوگا کہ دروازہ کٹکھٹائے کہ لو اپنا بل داخل کر دو، یہ بل شارٹ ہے، ابھی بجلی کاٹ دیں گے، ابھی گیس کاٹ دیں گے، ابھی ٹیلی فون کاٹ دیں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا،
کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بہیا تر و تازگی ہوگی۔ فقالوا نحن المشمرون یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں نا، ہم تیار ہیں، ہم جانے والے ہیں، ہمیں ابھی آستینے چڑھا کر ہمیں پینچے اٹھا کر جا رہے ہیں۔ قال قولوا ان شاء اللہ، نبی نے فرمایا کہہ دو کہ اللہ نے چاہا تو۔ تعریف تو بڑی زبردست ہے، لیکن چیز کے حصول کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کئی اپنی پیاری چیزوں کو ترجیح دینا بھی پڑتا ہے، ان سے دستبردار ہونا بھی پڑتا ہے، کئی مشکلات کو انگیز کرنا بھی پڑتا ہے، کئی خطرات سے کھیلنا بھی پڑتا ہے۔ چیزیں تو ہیں، کچھ مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے لیکن ان کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ قولوا انشاءاللہ، کہہ دو اللہ نے توفیق دی تو ہم تیار ہیں، اور اللہ نے توفیق دی، اللہ کی مرضی ہوئی تو۔ ثم ذکر الجہاد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کی طرف لوگوں کو، وحض علیہ، لوگوں کو تیز کیا۔ حض اور حرض دونوں کا معنی ہے تحریض، تیز کرنا لوگوں کو۔ اصل میں حرض تباہی کو کہتے ہیں، ہلاکت کے قریب جانے کو، تو تیز کرنے کو کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد پہ نہیں جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو سمجھاؤ کہ جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے تو تباہ ہو جاؤ، جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے تو ذلیل ہو جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں تحریر، تیز کرنا، کہ نہیں بیٹھنے میں عافیت نہیں ہے، لڑنے میں، جنگ کرنے میں، دشمن کا مقابلہ کرنے میں، ان کے مقابلے میں اٹھنے میں، ڈٹ جانے میں، استقامت اختیار کرنے میں، قربانیاں دینے میں، اسی میں ہمت، اسی میں زندگی ہے، اسی میں کامیابی اور تازگی ہے۔ تیسری حدیث عن ابی الزناد عن موسى بن عقبة عن ابي النضر مولى عمر بن عبید اللہ قال كتب عبد الله بن ابی اوفا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن ابی اوفا نے لکھا کسی کو، نصیحت کرتے ہوئے، لوگ جس طرح بولتے ہیں اسی طرح لکھتے بھی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنے سامنا ہونے کا اس کی تمنا نہ کرو، یہ تمنا نہ کرو کہ آج دشمن کا سامنا ہو جائے، اس لیے کہ سامنا ابھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں شاید آسان بات ہے، لیکن سامنا ہو جائے اور تو پھر ہے تو مشکل، تو اگر مشکل میں پھنس کے آپ بھاگ جاؤ گے تو پھر الفرار من الزحف، جنگ کے میدان سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 7 من الموبقات، 7 تباہ کن گناہ ہیں، ان میں سے ایک تباہ کن گناہ جنگ کے میدان سے بھاگنا ہے۔ بشیر نامی ایک صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور جہاد کی بھی بات کی، تو اس نے ہاتھ کھینچا، تو نبی نے فرمایا بشیر کیوں ہاتھ کھینچتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول 2 باتیں مجھ سے نہیں ہو سکتی، 2 باتیں مشکل ہیں۔ تو کون سی بات مشکل ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ دینا بھی مشکل ہے جی، مجھ سے نہیں ہوگا، اور جہاد پہ جانا بھی مشکل ہے۔ زکوٰۃ دینا اس لیے مشکل ہے کہ میرے 3 یا 4 اونٹنیاں ہیں، اور تم کے تو زکوٰۃ دے دو، میں زکوٰۃ میں دے دوں تو میرے بچے کیا پئیں گے؟ پھر دودھ، وہی اسی کا تو دودھ پیتے ہیں، تو میرے بچوں کے لیے دودھ کی کمی ہوگی، اگر میں سے ایک بھی میں خیرات کر دوں تو میری سواری کی بھی کمی ہوگی، تو پھر میرے بچے کیا سواری کس پر کریں گے اور دودھ کس چیز کا پئیں گے؟ یہ تو میں نہیں کرتا۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے سب کچھ کے لیے تیار ہے، اور ایک دوسرے کو آنکھ مارتے کسی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کون مانتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ جاؤ وعدے کرو اور بلاؤ۔ اور جہاد پہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں نے سنا تو تھا، میں نے سنا ہے کہ وہاں بھاگنے کی سزا بھی بڑی ہے، تو جانے کا ثواب بھی ہے لیکن بھاگنے کا ثواب، اور اگر میں بھاگوں تو پھر میں تو کمزور ہوں دل کا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو بڑے بہادر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو دل کا کمزور ہوں، اگر میں بھاگوں تو لینے کے دینے پڑ جائیں اور پھر گناہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ مسکرا کر فرمایا یا بشیر لا صدقۃ ولا جہاد ولا جہاد فبما اذا تدخل الجنہ، بشیر عجیب آدمی ہو، صدقہ بھی نہیں دیتے ہو، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہو، جہاد پہ بھی نہیں جاتے ہو، فبما اذا تدخل الجنہ، تو آپ مجھے بتاؤ جنت کیسے جاؤ؟ اس نے کہا اچھا صدقہ بھی نہ دوں، جہاد پہ نہ دوں بھی نہ جاؤں تو جنت کو نہیں جاؤں؟ نہیں، کیسے جاؤ گے؟ فبما اذا تدخل، مجھے بتاؤ کس چیز کی بہانے، کس چیز کی بدولت تو جنت جاؤ؟ اس نے
پھر تھوڑی سی دیر بعد اے اللہ کے رسول ہاتھ آگے کرتے بس میں زکوٰۃ دوں گا، میرے بچے بھوکے مرتے ہیں، یا پیدل ہوتے تو پیدل ہو جائے، بچے بھوکے مرے تو مرے، میں تو جنت جانا چاہتا ہوں اور جہاد پہ بھی جانا چاہتا ہوں، وہاں دل کرے نہ کرے میں ڈٹ جاؤں گا، میں اللہ سے مدد مانگوں گا، جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ یا بشیر لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخلون، فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے اور وہاں پہ میدان میں ڈٹ جانے اور آمنا سامنا ہونا، اس کی تم دعا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ تمنا کرو گے تو شاید یہ تمنا ہی رہے گی اور اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب موقع آ جائے اور تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَاصْبِرُوا، پھر وہاں پہ ڈٹ جاؤ اور وہیں پہ دعا بھی مانگو ڈٹ جانے کی۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہمارے اوپر صبر عطا فرما، صبر ڈال ہمارے وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثابت قدمی فرما، ثبات فرما، استقامت عطا فرما۔ فإن الجنة تحت ظلال السيوف، اس لیے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے، تلواروں کے سائے۔ ایک حدیث میں ہے مجاہد کو کہا جائے گا قیامت کے دن تمہارے ساتھ، تو قیامت کے دن لوگ ڈریں گے نا، تو نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ تمہارے اوپر تلواروں کا جو سایہ تھا، تلواریں چلتی تھی، وہی سایہ اور وہ ڈرنا تمہارے لیے کافی ہے۔ آخرت کے تمام لا يحزنهم الفزع الاکبر، جب سارے لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، تمہارے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی، بس وہ گھبراہٹ کافی تھی، وہ اس کے بدلے تمہیں ایک گھبراہٹ تمہیں دی گئی ہے، اس کے بعد دوسری گھبراہٹ تمہارے اوپر نہیں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقتل، مجھے بتاؤ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے جنگ کروں یہاں تک کہ میں قتل کیا جاؤں، صابراً، اس حالت میں کہ میں ڈٹنے والا ہوں، ثابت قدم، بھاگنے والا نہیں، محتسباً، اور میں اللہ کے ثواب کے انتظار میں، اللہ سے ثواب کی امید کی بنیاد پر میں لڑتا ہوں، ثابت قدمی بھی دکھاتا ہوں، ثابت قدم بھی رہتا ہوں، اور محتسباً، اور میں ثواب کی نیت سے، صرف اجر آخرت کی نیت سے لڑتا ہوں، مقبلاً، آگے جانے والا ہوں، بڑھنے والا ہوں، غیر مدبر، پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں، ایکفر ذلک عنی سیئاتی، تو اس عمل کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، لوگوں کو گناہ معاف کرنے کی فکر تھی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ثم مکث ساعۃ، پھر کچھ دیر گزری، ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ جس نے پوچھا تھا جہاد کے بارے میں اور ثواب کے بارے میں، وہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ قال هو ذا انا یا رسول، اس نے کہا میں یہی ہوں اللہ کے رسول، میں ہی ہوں، میں نے پوچھا تھا۔ قال، نبی نے فرمایا الا الدین، دیکھو لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، بندوں کے حقوق جو لائبلٹیز ہیں، ہاں جی، جو لوگوں کے ذمے، لوگوں کے تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں، دین اس کو کہتے ہیں، کسی معاملے میں تمہارے ذمے کوئی لائبلٹی آ جائے، کوئی ذمہ داری آ جائے، وہ معاف نہیں ہوتی۔ الا الدین، سارنی بہ جبریل علیہ السلام، تیری بات کا جواب دینے کے بعد جبریل نے چپ کے آ کے مجھے چپکے سے کہا بتاؤ الا الدین، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اس سے اللہ نے چاہا تو الگ بات ہے، لیکن قانون اور قاعدہ یہی ہے۔ ایسا نہ ہوگا کہ مجاہدین کا ایک ٹولہ ہوگا، پھر لوگ پہلے لوگوں کے پیسے کھائے گا اور پھر جب پیٹ بھر جائیں گے تو کہتے چلو آخر میں جہاد پہ چلتے ہیں اور سارا کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہوگا، یہ بات نہیں۔ سالم ابن ابی الجعد عن صبرۃ بن ابی فاکہ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر صحابی تھے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے سنا، یہ فرماتے سنا کہ ان الشیطان یقعد لابن آدم بأطرقہ، شیطان ہر نیکی کے راستے پر انسان کے لیے بیٹھتا ہے،
انسان کو روکنے کے لیے بیٹھتا ہے. جس بھی نیکی کے راستے پر انسان جاتا ہے شیطان روکنے کے لیے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. ایک شیطان تو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، بیٹھتا ہے. فَيَقْعُدُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی شعبے میں اور اسی راستے کے حوالے سے اس کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے. فَيَقْعُدُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، تو جہاد کے راستے میں بھی وہ بیٹھتا ہے. تو جہاد سے روکنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ یقول لہو، دل میں اس کے وسوسہ ڈالتا ہے، تقتل، تجھے تو قتل کیا جائے گا، زمین پر گرو گے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، شکل ایسی ہو جائے گی ویسی ہو، تقتل، قتل کیے جاؤ گا. تو زوج امراتک، اور تمہاری بیوی کوئی دوسری نکاح میں لے جائے گا. تمہاری بیوی تو ظاہر ہے پھر تم مر جاؤ گے تو تمہاری بیوی پر کوئی دوسرا نکاح ڈالے گا. وَيُقْسَمُ مِيرَاثُكَ، اور تمہارا مال جو تم نے جمع کیا ہے وہ تو لوگ تقسیم کریں گے، کہتے ہیں فلان مر گیا، اس مال تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ثم ذکر الاسلام والہجرہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ہجرت کے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اہم ہیں اور جہاد تو اس کے ساتھ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن فعل ذلك، جس نے اسلام کو اپنایا، جس نے ہجرت کی، جس نے جہاد کیا، جس نے شیطان کی بات کو ٹکرا کر آگے بڑھا، ضمن اللہ له الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہے. اور آخری حدیث اس سلسلے میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی عملا یعدل الجہاد، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو ثواب. میں جہاد نہیں کرنا چاہتا، یا میں جہاد سے معذور ہوں یا جو بھی ہو، لیکن جہاد کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل مجھے بتائے جس میں مجھے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے. میں جہاد نہ کروں اور جہاد کا ثواب مجھے مل جائے. قال لا اجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، کس کو معلوم؟ نہیں معلوم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک دوسری بات کی، فرمایا هل تستطيع اذا خرج المجاہد، جب ایک مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو کیا تمہارے بس میں ہے ان تدخل مسجد کا، کہ تم اپنے وہ ادھر جہاد پہ چلے اور تم ادھر مسجد میں جاؤ، ان تدخل مسجد، اپنی مسجد میں جاؤ، فتقوما، اور پھر کھڑے رہو، لا تفتر، اور کوئی سستی نہ دکھاؤ، بس جب تک وہ واپس نہ آ جائے تم نماز پر نمازیں پڑھتے رہو، گھر واپس نہ آؤ. وتصوما، صرف یہ نہیں روزے بھی رکھو، ولا تفتر، اور کبھی ایک دن بھی نہ کرو. قال لا استطيع ذلك، اس نے کہا یہ کون کر سکتا، یہ کیسے ہوتا؟ قال ابو ہریرہ، تو اسی درمیان دوسری حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ نبی نے فرمایا اگر تمہیں اس کی استطاعت بھی مل جائے تب بھی تم جہاد کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ ان فرس المجاہد، مجاہد کو تو چھوڑے، مجاہد کا جو ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن مجاہد کا جو گھوڑا ہے وہ کیا، ان فرس المجاہد لیستن فی طولہ، مجاہد کا گھوڑا جب کونٹی سے باندھا ہوتا ہے اور جتنی لمبی تان اس کی ہوتی ہے، لمبی رسی اس کی ہوتی ہے، جب وہ اس کونٹی سے لے کر ادھر تک اور ادھر تک آتا جاتا ہے، اس کا یہ آنا جانا، فیکتب لہ الحسنات، اس کا بھی ایک قدم رکھنا اور ایک قدم اٹھانا اس کی نیکیوں میں شامل کیا جاتا ہے. گھوڑے کا آنا جانا، چرنا، ادھر تک جانا پھر ادھر تک آنا، جب تم نے جہاد کے لیے اسے تیار کیا ہو، یہ بھی تمہاری نیکیوں میں لکھی جاتی ہے. یہ 2-4 حدیثیں ہیں جہاد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور پھر اس کے لیے توفیق عطا فرمایا.